السلام علیکم دوستو، تحفہ علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ میں فرقان حیدری ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں نکیاتیس۔ دوستو، شاعری اور اہل بیت سیریز کا چوتھا ایپیسوڈ ہے۔ پہلا ایپیسوڈ تمہید کا تھا، دوسرا ایپیسوڈ تبرکن۔ ہم نے ایک ایسے شاعر کا ذکر کیا جو ہر شاعر سے اوپر ہے، جس کی شاعری کسی بھی لفظ میں بند نہیں کی جا سکتی، کسی تحسین میں بند نہیں کی جا سکتی۔ پھر اس کے بعد ہم نے اپنا سلسلہ شروع کیا اور سب سے پہلے ہم نے فرزدق کی بات کی۔ فرزدق کا معاملہ کچھ ٹیڑھا سا تھا، کیونکہ فرزدق سب سے پہلے صنف مخالف کے گروہ میں تھا، وہاں پہ ان کی قصائد پڑھتا تھا، اور پھر اس نے اپنے ریلیجن سے تبدیل کیے، یا یہ کہہ لیجئے کہ تغیر میں رہا۔ لیکن خیر، ایک کنٹروورشل زندگی تو بہرحال تھی فرزدق کی۔ لیکن اب کے جو شاعر آگے آنے والی نشستوں میں آئیں گے، وہ فرزدق سے بالکل مختلف ہیں، ان کا معاملہ ہی مختلف ہے۔ اور یہ بہت کمال سلسلہ ہے کہ ہم یہ بات بھی کر رہے ہیں اس موضوع پر کہ سب سے پہلے ہم نے فرزدق کی مثال رکھی سامنے، ہم نے فرزدق کے کمالات بھی رکھے، اس کی زندگی کے کچھ ڈارک پہلو بھی رکھے، تاکہ آپ حضرات فرزدق کی زندگی سے کچھ سمجھ سکیں، کچھ سیکھ سکیں، اور کچھ نکات ہم نے اس طرح کی بھی بیان کیے کہ جہاں پر آپ خود جائزہ لے سکیں، خود تجزیہ کر سکیں، اور خود دو جمع دو چار کر سکیں۔ لیکن فرزدق کے بعد اب جو شاعروں کی پود آتی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ ان سب کو فرزدق نے ٹرین کیا ہے۔ فرزدق نے انہیں سٹائر کہنے کا اور اہل بیت اطہار کی حمایت کرنے کا، ان کے قصائد لکھنے کا طریقہ ڈھنگ سکھایا ہے۔ لیکن یہ سارے کے سارے فرزدق سے بہت مختلف ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنا عقیدہ ایک لمحہ نہیں چھپایا، نہ تو صرف چھپایا بلکہ اتنے سٹونچ عاشق تھے اہل بیت اطہار کے یہ کہ یہ کبھی صنف مخالف سے ڈرے ہی نہیں، صاحب اقتدار سے، غاصبین سے ڈرے ہی نہیں۔ اور اسی سلسلے میں آج ہم جو پہلے شاعر کی بات کرنا چاہتے ہیں، یہ دوسری صدی ہجری کے شاعر ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس شاعر کی بات کریں گے، پھر کمیت کی بات کریں گے، پھر سید حمیری کی بات ہوگی، اور پھر تیسری صدی ہجری کے شعراء کی طرف جائیں گے۔ جس شاعر کا ذکر میں آج کرنا چاہتا ہوں، ان کی زندگی کے بارے میں زیادہ تو ہم تاریخ دان لکھ بھی نہیں سکے، کیونکہ ایک بہت ہی عجیب زندگی تھی اس کی، بات کرتے ہیں آگے آپ جان جائیں گے۔ لیکن جو عقیدت اس نے دکھائی ہے، اور جو اس کی ذات پر اعتراضات ہیں، اور اس کے موت کے وقت جو کچھ ہوا ہے، وہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ اور وہ شاعر ہے ابو حمزہ بن عبد الرحمن بالمعروف قصیر عزہ۔ اب قصیر اس کا نام ہے اور عزہ اس کا تخلص ہے۔ اب یہ تخلص کس طرح پڑا، یہ بھی ایک بہت کمال کا واقعہ ہے، کیونکہ ایک خاتون کے عشق میں مبتلا تھے یہ صاحب، اور وہ شادی شدہ تھیں، لیکن اتنا غرق ہو چکے تھے ان کے عشق میں کہ انہوں نے اپنا تخلص ہی عزہ رکھ لیا، اور تقریباً بیشتر شاعری ان کی اسی خاتون پر ہے، عزہ پر۔ اب یہ تاریخ دانوں کے ہاں بحث ہے کہ یہ عزہ کیا کوئی خاتون واقعاً تھی بھی یا نہیں، یا تو ایک سوسائٹی تھی، یا تو ایک ثقافت تھی، ایک معاشی طرز حکمرانی تھا، یا ایک ایسی دنیا تھی جہاں پر وہ رہنا چاہتا تھا، جہاں پر اہل بیت اطہار کی حکومت ہو، جس پر وہ قصائد اور غزلیں پڑھا کرتا تھا۔ ظاہر ہے شاعروں کے ہاں تعلی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، وہ ذرا چیزوں کو محاوروں میں بیان کر دیتے ہیں، تو یہ نہیں جانا جا سکتا کہ یہ عزہ تھی، یہ واقعاً عزہ بن جریر ہی تھی، یا کسی اور اصطلاح میں اس نے عزہ کا ذکر کیا ہے۔ خیر، ہم فی الحال اس بات کو مان لیتے ہیں کہ یہ ایک خاتون تھی عزہ، کیونکہ اس سے ہم کو کوئی غرض نہیں ہے، ہمارا معاملہ تو آگے چل کے آنے والا ہے۔ عبد الملک بن مروان نے ایک بار اسے سوال کیا اور اسے قسم دی امیر کائنات کی۔ امیر کائنات کی قسم دے کر کہتا ہے، تم علی کی قسم کھا کر کہو اور مجھے بتاؤ، کیا علی سے بڑھ کر بھی کوئی محبت میں ہے؟ کیا تم علی سے بڑھ کر بھی کسی سے محبت کرتے ہو؟ تو آگے بالکل شاعرانہ مزاج میں قصیر کہتا ہے، اگر تم اپنی قسم دیتے ہو تو پھر میں تمہیں بتاتا ہوں۔ عبد الملک بن مروان بہت ہنسا، کہتا ہے ٹھیک ہے، تم میری قسم کھا کے بتاؤ کہ علی سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہو۔ پھر اس نے جناب مروان کی قسم کھائی، عبد الملک بن مروان کی قسم کھائی، اور خواتین کے نام گنوانا شروع کیے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ شاعر ہے، ولیکن اس نے اپنے عقیدے کو نہیں چھپایا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ اگر میں علی کی قسم کھاؤں گا تو پھر میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں علی سے زیادہ کسی سے محبت کرتا بھی ہوں یا نہیں کرتا۔ ابو الفرج اصفہانی لکھتا ہے، اور آگے آنے والی ہماری بلکہ پچھلی بھی ویڈیوز میں ابو الفرج اصفہانی کا بہت ذکر ہو رہا ہے، یہ عجیب سا معاملہ ہے۔ خیر، اپنی مقاتل الطالبین میں یہ لکھتا ہے کہ ایک بار کسی صحابی نے قصیر کو گھوڑے پر سوار دیکھا، اور اس کے ساتھ ہی امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدل چلتے ہوئے دیکھا۔ بڑا حیران ہوا
اور اس نے تان و طنز شروع کی، انگشت نمائی شروع کی، اور قصیر پر برس پڑا، گرج پڑا کہ بھئی یہ کیا مذاق ہے، بھئی یہ کیا کر رہے ہو تم؟ تمہارا امام پیدل چل رہا ہے اور تم گھوڑے پر سوار ہو، گویا تم اپنے امام سے بلند ہو۔ پھر ایک شاعرانہ مزاج میں قصیر کہتا ہے کہ مجھے بلند اس ابو جعفر محمد نے کیا ہے، میں جو گھوڑے پر بیٹھا ہوں یہ اس کی اطاعت کی بنیاد پر بیٹھا ہوں، میں اس لیے گھوڑے پر بیٹھا ہوں کیونکہ مجھے امام باقر نے کہا تھا گھوڑے پہ بیٹھنے کے لیے، اور مجھے ان کی اطاعت ان کی نافرمانی سے زیادہ پیاری ہے۔ تاہم اگر یہ مجھے کہیں گے کہ میرے دوست پر سوار ہو جاؤ تو میں ہو جاؤں گا، کیونکہ میں ان کی اطاعت چاہتا ہوں۔ اور یہاں پر ہم کو ایک بڑی کمال کی سیکھ بھی ملتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ شاعری ایک اپنی جگہ پر، کیونکہ ظاہر ہے ایک ہماری سلسلہ ہی شاعری پر چل رہا ہے، وہ ایک اپنا معاملہ ہے، لیکن عقائد کے اعتبار سے اور عقیدت کے اعتبار سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ جو امام نے کہہ دیا مان لو، اس پر کوئی کمپرومائز ہے ہی نہیں، اپنا دین بیچ میں ٹھوسنے کی ضرورت ہی نہیں ہمیں۔ اب قصیر پر یہ ایک الزام لگایا جاتا ہے، بالکل فرزدق کی ہی طرح یہ مروانیوں کا بڑا حمایتی تھا، اس نے مروان کے بیٹوں پر، عبد الملک پر بہت قصیدے لکھے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب آپ کے پاس آدھی تاریخ پہنچتی ہے نا تو پھر اسی طرح ہوتا ہے، کیونکہ ہماری کتابوں کا مطالعہ کرنے کی تو آپ لوگوں کو صلاحیت نہیں ہے، آپ لوگ کے اندر وہ گٹس نہیں ہے کہ آپ ہماری کتابوں کا مطالعہ کریں، تاکہ جو آدھی ادھوری تاریخ آپ کو ملی ہے وہ ذرا دیکھ تو لیں کہ یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے۔ ڈرتے اتنا ہے ہماری کتابوں سے کہ یہ ہماری کتابوں کو چھوتے بھی نہیں ہیں۔ خیر، اس لیے انہوں نے سب نے لکھ دیا کہ بھائی کیونکہ وہ مروانیوں کا بہت حمایتی تھا، اس نے مروانیوں پر بہت سی قصیدے کہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ہمارے ہاں اس کے بارے میں کیا ہے۔ امام باقر نے سوال کیا قصیر سے کہ تم ہمارے شیعہ ہو نا؟ اس نے کہا نعوذ باللہ یا مولائی، آپ یہ کیسا سوال کر رہے ہیں؟ تو امام نے اس سے پوچھا، جانتے تھے امام، لیکن امام نے اس سے پوچھا تاکہ پورے محفل میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سارے سمجھ آئیں۔ امام نے اس سے پوچھا کہ بھائی شیعہ تم ہمارے کہلاتے ہو، قصیدے تم مروانیوں کے پڑھتے ہو، ایسا کیوں؟ حالانکہ اگر یہ تقیے میں ہوتا تو پھر امام اس سے یہ سوال نہ کرتے، مصلحت امام سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے، لیکن امام جانتے تھے کہ اس کے پیچھے چھپا ہوا ایک راز ہے جو سب کو جاننا ضروری ہے۔ قصیر مسکرا کے کہتا ہے مولائی معاملہ یہ ہے کہ میری ایک شخص کے ساتھ شرط لگی تھی، میں نے اسے کہا تھا کہ میں عبد الملک پر طنز کروں گا، اسے سام کی تشبیہ دوں گا، اور وہ نہ صرف برا مانے گا بلکہ مجھے تحفے دے گا۔ تو میں نے ایسے ہی کیا، میں نے اس کی شان میں قصیدہ کہا جس کے اندر گاہے گاہے اسے سام سے تشبیہ دی، اور اسے نہ تو صرف سمجھ آئی، نہ تو وہ ناراض ہوا، بلکہ اس نے مجھے تحفے طوائف بھی دیے۔ تو یہ سلسلہ ہے ہماری کتابوں میں قصیر کا مروانیوں کے حق میں قصائد کہنا، یہ ایک شرط کا جواب تھا، اور یہ صرف ایک مذاق کی شرارت کے علاوہ اور کچھ نہیں تھی۔ اور یہ شاعروں کا مزاج ہے، آپ جانتے ہیں اس طرح کی شرارتیں شعراء کرتے رہتے ہیں۔ خیر، ایک اور اعتراض بھی ہے قصیر پر کہ بھی وہ کیسانی تھا، لاعوذ باللہ، کیسانی تھا۔ اگر کیسانی تھا تو امام باقر کو مولائی کیوں کہہ رہا ہے؟ یہی وہی معاملہ ہے کہ بھئی آپ آدھی ادھوری تاریخ پڑھیں گے، آپ آدھی ادھوری تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو پھر آپ کے ساتھ تو یہی ہونا ہے بھائی۔ ہمارے پاس یہ روایات ہیں کہ امام صادق نے اہل مدینہ سے یہ کہا کہ کمیت کے اور قصیر کے قصائد اپنے بچوں کو رٹوایا کرو، یاد کروایا کرو۔ تو اگر تو وہ کیسانی تھا تو پھر اولاً امام صادق اس کے حق میں کیوں بات کر رہے ہیں؟ دوسرا، امام باقر اسے اپنا شیعہ تسلیم کر رہے ہیں، تو یہ ہماری کتابوں میں یہ حدیثیں موجود ہیں۔ خیر، باہر کیف، سب سے بڑی بات اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ قصیر کی نماز جنازہ پڑھنے والے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ کیا کمال ہے! دکھ اس بات کا ہے کہ اغیار نے کوئی ایسا فرد چھوڑا ہی نہیں کہ جس کی ذات پر اعتراض نہ اٹھائے گئے ہوں۔ آپ شروع سے لے لیجئے، حضرت محمد حنفیہ کی ذات پر اعتراض اٹھائے گئے، حضرت ابو طالب کی ذات پر اعتراض اٹھائے گئے، مختار کی ذات پر اعتراض اٹھائے گئے، حضرت زید کی ذات پر اعتراض اٹھائے گئے، شعراء تک کو نہیں بخشا انہوں نے۔ کس بات کا ڈر ہے بھائی آپ کو؟ کس بات کا ڈر ہے؟ بھائی قصیر کو تو چھوڑ دیجئے، کمیت کو تو چھوڑ دیجئے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ لوگ پھر بھی اتنے سخت ہیں اپنے عقیدے میں، اتنے کٹر ہیں اپنے عقیدے میں کہ ان کی ذات پر جتنا بھی انگشت نمائی کر لیں آپ، یہ سرخرو باہر آتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی ہیں امام کے نام پر۔ یہ ایسے شعراء، یہ قصیر، کمیت، سید ہمیری، دیبل، انہوں نے ہمیں سکھایا ہے
کہ آپ نے 1400 سال بعد بھی حمایت مظلوم کس طرح کرنی ہے، قصائد کس طرح پڑھنے ہیں، علی کے فضائل کس طرح پڑھنے ہیں، حسین کے مصائب کس طرح پڑھنے ہیں، انہوں نے بتایا ہے۔ ہمارے لیے تو بہت آسان ہے، ہم تو ایسے وقت میں نہیں جی رہے کہ جہاں پر علی کے فضائل پڑھنے سے ہمیں قتل کر دیا جائے، لیکن یہ ایسے وقت میں رہ رہے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے پڑھے، تقیہ نہیں کیا انہوں نے۔ یہی کمال ہے قصیر کا۔ اور پھر مجھے یاد آیا کہ جو پچھلی ویڈیو تھی ہماری فرزدق والی، اس پر مجھے کوئی واٹس ایپ میسیجز آئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی تم نے حسن بن ثابت کی بات نہیں کی، یا حسن بن ثابت یا حسان بن ثابت کی بات نہیں کی، وہ بھی تو شعراء آل محمد میں شامل ہے۔ میں نے کہا کہ بھائی کیا مذاق کر رہے ہو تم؟ سب سے پہلے حضرت ابو طالب کے بعد میں فرزدق پر اسی لیے آیا کہ فرزدق سے پہلے جتنے لوگوں نے، جتنے افراد نے امیر کائنات کے حق میں قصائد پڑھے، اولاً تو وہ صحابی تھے، پیشے ور شعراء نہیں تھے۔ دوسری بات، حسان بن ثابت بے شک ایک پیشے ور شاعر تھا، لیکن وہ ان 3 لوگوں میں شامل ہے جس نے امیر کائنات کی خلافت کے بعد امیر کائنات کی بیعت نہیں کی، تو پھر میں کیسے ذکر کر سکتا اس کا؟ میں نہیں کر سکتا تھا۔ تو یہ اعتراض مجھ پر بھی اٹھایا جاتا ہے۔ خیر، تاریخ آپ پڑھیے اور مطالعہ کیجئے، ریسرچ کیجئے، آپ کو بہت سی چیزیں ملیں گی، بہت سے افراد ایسے ملیں گے اور بہت سے ایسے لوگ ملیں گے کہ جن پر آپ اپنی جانیں قربان کر سکتے ہیں۔ خیر، میرے نزدیک آج کے لیے اتنا کافی ہے، یہ ویڈیو پھر طویل ہو گئی ہے، اور یہ ویڈیوز تو خیر طویل ہو جائیں گی کیونکہ یہ ہے ہی ڈیٹیل ویڈیوز، لیکن پھر بھی اتنی ڈیٹیل تو نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے ہم نے قصیر کی شاعری پر گفتگو نہیں کی، وہ جو قصیدے اس نے مروانیوں کے حق میں کہے اس پر گفتگو نہیں کی، لیکن اب کیا کریں؟ اس سے زیادہ کتنی بات کر سکتے ہیں ہم، کتنی لمبی ویڈیوز آپ لوگ دیکھیں گے؟ تو اسی لیے مجھے اجازت دیں اس ہفتے کے لیے، انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی، کمیت پر بات ہوگی، کمیت و فرزدق کے رشتے پر بات ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ میں ہوں فرقان حیدری اور آپ دیکھ رہے ہیں لکھیاتیس۔